अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत व आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमा में रखें, खैरियत व आफियत से रखें, दीन व ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। और इस रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला हम सबको लैलतुल क़द्र नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा बल्लिगना लैलतुल क़द्र। और अल्लाह ताला हम सबको इस मुबारक महीने में मग़फ़िरत नसीब फरमाए और हम सबको अपने महबूब तरीन बंदों में से बना लें, आमीन। हदीस कंटिन्यू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। शायद यही पढ़ रहे थे ना हम। ओके जी, ये पढ़कर शायद नेक्स्ट हदीस यहाँ पर थे। ओके राइट, यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदगुमानी से बचो, क्योंकि बदगुमानी सबसे बड़ा झूठ है। तुम किसी के ऐब मत तलाश करो और न जासूसी करो, कीमत बढ़ाने के लिए बोली मत दो, बाहम हसद ना करो, बुग़्ज़ मत रखो, ना क़ता ताल्लुक़ ही करो। अल्लाह के बंदो, यानी कि मुखातिब किया जा रहा है, अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ। और एक रिवायत में क्या है, हसद की बिना पर बाहम एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश ना करो। तो ये मोमिनों के लिए खास कि एक माशरे में, एक नेबरहुड में किस तरह से हम हमें रहना है, इसके अखलाक क्या होने चाहिए, ये हमें सिखाया जा रहा है। तो बदगुमानी से बचो कि दूर से ही बैठकर किसी पे अंदाजे लगा लेना कि ज़रूर इसने मेरे बारे में ऐसा कहा होगा या ज़रूर उसने ये काम किया होगा। किसी के भी बारे में बुरा ख्याल करना, बदगुमानी क्या है, बुरा ख्याल करना। अक्सर होता है ना कि हम ऐसे ही अंदाजे लगाते हैं और अंदाजे भी कह सकते हैं, बुरे अंदाजे ही होते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। और बदगुमानी क्या है, वो अपने आप में सबसे बड़ा झूठ है। और किसी के ऐब मत तलाश करो, खुद ही बहुत क्यूरियस रहना लोगों के बारे में। एक तो खुद ही इंक्वायर करते हैं, फिर उस चीज को लेकर दूसरों तक पहुंचाते भी रहते हैं। ये भी नहीं करना चाहिए, यानी कि किसी का पर्सनल मैटर है, खुद से ही पूछ लिया। मिसाल के तौर पर किसी के यहाँ लड़की की रिश्ता नहीं हो रहा या लड़के का रिश्ता नहीं है, खुद ही पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या बात है। अब उन्होंने बड़ी ईमानदारी से जवाब दे दिया कि नहीं, रिश्ते आ रहे हैं किसी वजह से। फॉर एग्जाम्पल लड़की कम पढ़ी लिखी है तो रिजेक्ट करके जा रहे, तो आप वो चीज को लेकर बाहर जाकर क्या करेंगे, बड़े मजे ले लेकर सुनाएंगे, ओ लड़की थोड़ा कम पढ़ी लिखी इसलिए लोग आ रहे हैं लेकिन लोग रिजेक्ट करके जा रहे हैं। ये बड़ा मजा आ रहा होता है उन्हें कहने में कि रिजेक्ट करके जा रहे हैं। तो ऐसे लड़की का हो, लड़की क्या हो, या अब किसी के यहाँ औलाद नहीं हो रही, वो पहले तो पूछेंगे कि क्या बात है, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं। अब सामने वालों ने ईमानदारी से बता दिया कि नहीं, इनके हेल्थ में कोई इश्यू है, हेल्थ इश्यू है। तो अब जगह नहीं उनके, हाँ उन्हें लड़की को या लड़के को ना मेडिकली ऐसा प्रॉब्लम है, ये नहीं कह करना है हमें। बल्कि अ, किस तरह से, अब मिसाल के तौर पर रिश्ता नहीं हो रहा, एक हो सकता है कि लड़के वालों ने असल वजह बता दी हो। अब हम बाहर गए, हमारा तो एक तो कोई इंटरेस्ट नहीं है कि, यानी कि हमारे ताल्लुक का, यानी कि क्या कहते हैं, हमारे कोई मतलब की बात नहीं कि वो हम दूसरों तक जाकर उनके बारे में डिस्कस करें। लेकिन अगरचे वो खुद भी, अगरचे वो जिक्र उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या बात है, उनके घर में अभी रिश्ता नहीं हुआ, तो हम जल्दी जल्दी से आगे बढ़कर ना कहेंगे वो फलां वजह है। तो हमें यूं पॉजिटिवली कह देनी चाहिए, इंशाल्लाह हो जाएगा। हर एक का वक्त, हर काम का वक्त होता है। बस आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला, चाहे बेटी हो या बेटा हो, आपके पड़ोस के घर का या रिश्तेदारी में हो, कि दुआ करें, आप भी उनसे कहें कि आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें नेक और सालेह जोड़ा अता फरमाए। कोई औलाद के बारे में इंक्वायर कर रहा है तो भी कहें हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह के इज़्न से ही सब होता है। आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें नेक और सालेह औलाद अता फरमाए। तो लोगों के अंदर पॉजिटिविटी अच्छे ख्यालात डालना भी सीखें, रादर कि आप खुद थोड़ा कुछ बताएं, फिर वो उसमें और थोड़ा ऐड करके फिर थर्ड पर्सन को जाकर बताएं। तो इसको इस तरह से जो है बात को ख़त्म करने की कोशिश करें। और ना जासूसी करो, वो भी वही ना, ताक में लगे रहते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किधर हुआ।
اور قیمت بڑھانے کے لیے بولی مت دو، یعنی کہ ایک بزنس کا میٹر ہے کسی وجہ سے، صرف اس لیے کہ آپ کو تو خریدنا نہیں ہے، یہ اکثر آکشن پکارتے ہیں، معلوم ہوگا آپ کو کہ کوئی چیز ہے، ابھی اس نے کہا کہ یہ 10,000 میں جا رہی ہے، ابھی یہ بولی لگائی جا رہی ہے کہ کس کو تو سامنے والے نے کہا کہ 10,500 میں خرید رہا ہوں، تو آپ کو خریدنا تو ہے نہیں، لیکن پھر بس آپ کو یہ مزہ آ رہا تھا کہ 10,500 میں وہ خرید نہ لے، تو چلو آپ نے کہہ دیا کہ 11,000، تو ابھی 11,000 ہی 11,000، وہ تو 10,500، 11,000 میں بھی آپ تو خریدتے نہیں تھے، لیکن ابھی وہ 11,000 میں وہ خریدے گا، 11,000 آپ نے کہا ہے تو پھر اس کو 11,200 کہنا ہی پڑے گا، اگرچہ اس کو چاہیے چاہیے تو اس طرح سے جو ہے قیمتیں بڑھانے سے منع کیا گیا ہے، باہم حسد نہ کرو، یعنی کہ کسی کی نعمتوں پر جو ہے اندر تکلیف ہو بھی رہی ہوگی تو اس کو اعوذ باللہ پڑھے، پھر اس کے لیے دعا کریں تو وہ حسد وہیں پر ختم ہو جائے گا، کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ اوہو کل تک تو کرائے کے گھر میں تھے، ابھی خاص گھر لے کر جا رہے ہیں، تو ان کے پاس اتنا پیسہ کیسے آ گیا، وہ اتنا اچھا گھر کیسے خرید لے، یہ سوچنے کے بجائے الحمدللہ ماشاء اللہ، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو نوازا ہے، یا اگر وہ سامنے نہیں بھی ہیں تو یہ زیادہ اچھا موقع ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنے حق میں فرشتوں سے دعا کروائیں، جیسے آپ کو کسی نے خبر دی کہ پتہ ہے آپ کو ان کے بیٹے کو بہت اچھی جگہ رشتہ ہو گیا، تو الحمدللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ شادی بھی اچھی طریقے سے کرائے، سب کام آسان ہو جائے، آنے والی بہو ہے یا داماد ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں خوشیوں کا سبب بنائے، دعائیں کرنا سیکھیں، تو اس سے کیا ہوگا، فرشتے کہیں گے اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بھی یہ اسی دعا کو قبول فرما، تو ایسے گھر کی بھی بات ہو گئی، آپ نے کہا کہ الحمدللہ ماشاء اللہ، اللہ اپنے فضل و کرم سے تو نے انہیں نوازا ہے، ہمیں بھی نواز، ہمیں اس سے بہتر نواز، آپ کو بہتر مانگنے سے روکا نہیں گیا ہے، بس اس پر حسد نہیں کرنا ہے آپ کو کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں دے دیا، آپ بھی لے لیں، اسے 10 گنا زیادہ لے لیں، آپ اللہ کو راضی کریں، اللہ کو منائیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوششیں کریں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے گا، تو ہماری نظر وہاں ہونی چاہیے، جو رب العالمین ہے، جو دینے کی قدرت رکھتا ہے، اس پر ہماری نظر ہونا چاہیے، رادر کے اس کے پاس کیا ہے، اسے کیسے مل گیا، اس پر نہ اپنے جو ہے اندر کی انرجی کو بھی ضائع نہ کریں اور نیکیوں کو بھی ضائع نہ کریں، حسد کے بارے میں ہے نا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے، تو بغض مت رکھو، نہ خطا تعلق ہی کرو، یہ آگے کی باتیں ہم کو معلوم ہے، تو آہستہ آہستہ ایک ایک چیز جو ہے ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولتے رہنا ہے کہ اس وقت میرے میں کون سی برائیاں ہیں، میں اس کو اچھائیوں میں کیسے بدلوں، تو اس کو اچھائی میں بدلنے کے لیے مجھے کوئی ایک چیز چاہیے ہوگی جو مجھے پش کرے، جو مجھے موٹیویٹ کرے، تو یہ جو حدیثیں ہیں اس میں جہاں پر انعامات کی باتیں ہیں وہ چیز ہم اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں، اب مثال کے طور پر مجھے عادت ہے کہ جیسے سامنے والا مجھے کچھ کہتا ہے، میں زبان درازی کر رہی ہوں، بہت زیادہ واپس جواب دے رہی ہوں، ایک بات کے دو دو جواب دے رہی ہوں، تو مجھے وہاں پر یاد رکھنا ہے یہ حدیث کوئی جو میرے سے ریلیٹڈ ہے، زبان درازی کے بھی حدیثیں گزری ہیں، تو وہ مجھے یاد رکھنا ہے کہ زبان درازی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، یا وہ زبان درازی کرنے والے کو جہنم کے گڑھے میں لے کر جائے گا، تو یہ چیزیں مجھے یاد کرنی ہے، اپنے آپ کو پھر موٹیویٹ کرنا ہے کہ نہیں، مجھے اس برائی سے باہر آنا ہی ہے، ورنہ دیکھو اس برائی کا اتنا برا انجام ہے، تو ایسے ہی یہاں پر جو بھی برائیوں کو منع کیا گیا ہے یا جن اچھائیوں کے لیے انکریج کیا جا رہا ہے، ان کے ریلیٹڈ حدیثوں میں جو انعامات ہیں اس کو میں یاد رکھ لوں، تو وہ میرے لیے ایک پش پوائنٹ رہے گا کہ میرے ڈیلی روٹین میں جب بھی مجھے وہ نیکی کرنے میں سستی ہوگی تو وہ انعامات یاد آئیں گے تو نیکی کر لوں گی، وہ برائی کرنے کی عادت ہے تو اس کا ریلیٹڈ گناہ، اس کی ریلیٹڈ سزا مجھے یاد آ جائے گی تو اپنے آپ کو میں روک لوں گی، اور بچوں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی ہمیں چاہیے ہوگا کہ دیکھو بیٹا تم یہ جو کر رہے ہو نا اس کے تعلق سے یہ حدیث ہے، تو ہمیں تھوڑا اپنے چیزوں کو نوٹ کریں، ایٹ لیسٹ ایک ایک حدیث کہیں پر جو بہترین آپ کو لگے، سمپل ہے، چھوٹی ہے، ایک نوٹ کر کے رکھ لیں تاکہ ہم اپنے آپ کو ریمائنڈر دے سکیں یا اپنے بچوں کو ریمائنڈر دے سکیں۔ جی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے روز جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، شرک سے بیزار ہر شخص کو بخش دیا جاتا ہے، البتہ اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی جس کے اپنے بھائی کے ساتھ رنجش و عداوت ہو، کہا جاتا ہے ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ وہ صلح کر لیں۔
تو پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، یہ بھی نئی بات ہے ہمارے لیے۔ اور لیکن اس دن مغفرت بھی ہوتی ہے، لیکن کن کی مغفرت نہیں ہوگی؟ جس نے جو شرک نہیں کرتا، ہر طرح کے شرک سے وہ بیزار ہے، یعنی کہ شرک نہیں کرتا، وحدانیت پر ہے، اس کو بخش دیا جائے گا۔ لیکن اگرچہ وہ بھی شخص کسی وجہ سے اپنے بھائی کے ساتھ، بھائی مطلب مومن بھائی، ضروری نہیں کہ اپنا رشتہ دار ہی ہو، وہ بھی آ جائے گا اس میں، لیکن جنرلی وہ چاہے کوئی بھی پڑوسی ہو یا دور کا رشتہ دار ہو، آپ کا کولیگ ہے لیکن مومن ہے بھائی، تو مومن بھائی تو اپلے ہوگا کہ مومن بہن بھی، ٹھیک ہے؟ میری اپنے بہنوں سے یا پڑوس میں رہنے والی میری جو مومن بہن ہے اس کے ساتھ میرا کوئی آرگومنٹ ہو گیا ہے، اب میں طے کر چکی ہوں کہ مجھے اسے بات نہیں کرنی ہے، تو مجھے 3 دن کے اندر اندر جو ہے اس سے واپس رابطہ کر لینا ہے، سلام ہی کر لوں فون کر کے، یا کوئی گفٹ ہی بھیج دوں یہ بتانے کے لیے گفٹ ان دا سینس، اکثر ہم عورتوں میں شیئرنگ چلتی رہتی ہے نا کہ کچھ بنایا تو شیئر کر لیا، تو وہ شیئر کر لیا تو ایک ہنٹ میں نے دے دیا کہ آئی ایم اوکے وتھ یو، کہ میرا آپ سے تعلق میں نے توڑا نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے، اور اپنے دل میں بھی جو ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھتا ہے، صرف ظاہری تو میں بات کر رہی ہوں لیکن دل میں اندر ہی اندر ان سے عداوت رکھی ہوئی ہوں، ان سے دشمنی ہے، ان کے بارے میں برا سوچتی ہوں، ان کا کچھ برا ہو جائے یہ سوچتی ہوں، تو یہ جو ہے پھر اس میں نہیں آئے گا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ یا اپنی سوکالڈ بہن کے ساتھ میرے تعلقات صحیح ہیں۔ تو جس بھائی، جس اگرچہ کسی کے بھی ساتھ ہماری رنجش و عداوت ہے، تو پھر ہم ہمارا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ مغفرت ہماری ہو جاتی، جمعہ پیر سے لے کر جو جمعرات تک جو بھی گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ وہ معاف کر رہا تھا، لیکن صرف اس لیے کہ میری کسی کے ساتھ رنجش چل رہی ہے تو میری مغفرت تو ہوئی نہیں۔ اب جس کسی کی نیت و امت تو ماشاءاللہ ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے، وہ مغفوروں کے زمرے میں داخل ہو گئے۔ تو ایسے ہی جمعرات کو سب کی مغفرت ہوگی، پھر جمعہ سے لے کر پیر تک جو بھی گناہ ہوئے وہ بھی بخش دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کے لیے بھی کہا گیا ہے، کیونکہ اس دن اعمال جو ہیں پیش ہوتے ہیں اور مغفرت بھی ہوتی ہے۔ تو کیا ہے، ہم یہ کوشش کریں کہ کسی کے بھی ساتھ ہماری رنجش و عداوت ہے تو اسے جو ہے اپنی خاطر، اپنی مغفرت کی خاطر، اپنی آخرت میں کامیابی کی خاطر ہمیں جو ہے صلح کر لینا چاہیے۔ جی، آپ میں سے کون پڑھیں گے؟ ہوں دیکھیں، جو بھی پڑھنا چاہے مجھے بتائیں، میں انشاءاللہ۔ جی شبانہ۔ باجی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے خیریت گزر سے رہا ہے ہیں؟ آپ کا رمضان؟ جی الحمدللہ۔ الحمدللہ بہت بہت اچھا، ماشاء اللہ آپ سب کی دعاؤں سے، اللہ کے حکم سے بہت آپ کے اچھا۔ دعا میں ہم سب کو یاد رکھیں۔ انشاءاللہ آمین۔ اچھا باجی، یہیں سے ابو ہریرہ، جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جمعے 7 دنوں میں لوگوں کے اعمال 2 مرتبہ پیر اور جمعرات کے روز پیش کیے جاتے ہیں، ہر بندہ مومن کو بخش دیا جاتا ہے، البتہ اس بندے کی مغفرت نہیں ہوتی جس کی اپنے بھائی کے ساتھ رنجش و عداوت ہو۔ کہا جاتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو حتیٰ کہ وہ عداوت سے رجوع کر لیں۔ جی، وہی حدیث تھی یہ بھی۔ نیکسٹ یہاں پہ ام کلثوم۔ ام کلثوم، جی، ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگوں کے درمیان صلح کرانے والا شخص جھوٹا نہیں، وہ دونوں سے خیر و بھلائی کی بات کرتا ہے، دونوں کو خیر و بھلائی کی بات پہنچاتا ہے۔ امام مسلم نے یہ اضافہ نقل کیا ہے۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، میں نے انہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 امور کے علاوہ کسی معاملے میں جھوٹ بولنے کی اجازت دیتے ہوئے نہیں سنا، لڑائی یعنی کہ جنگ میں، لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں، اور میاں بیوی کی باہم گفتگو کرنے میں۔ جی
ये 3 ओकेशंस हैं जहां पर इंसान जो है झूठ बोल सकता है, झूठ बोलने की इजाजत भी है। यानी एक तो जंग में, अ, अब घर में अगर से कोई लड़ाई का मामला होने वाला है और हमारे एक झूठ बोलने से वो लड़ाई खत्म हो जाती है, लड़ाई शुरू ही नहीं होती, तो घर के अंदर भी हमारे लिए इजाजत है, जरूरी नहीं कि जंग का मैदान ही हो। और दूसरा, लोगों के दरमियान सुलह कराने में भी ठीक है। अगर चाहे हमें किसी एक इंसान की बुराई का कुछ पता भी है और हमें अंदाजा भी है कि वाकई में इनसे कुछ गलती हो गई है, तब भी जो है हम मामले को सुलझाने के लिए हम झूठ बोल सकते हैं। और मियाँ बीवी में खुसूसन जो है शौहर बीवी को खुश करने के लिए झूठ बोल सकता है, ताकि उसे रिश्ते जो हैं बेहतर बने रहे। तो ये वही कंटिन्यू हो रहे हैं, इंशाल्लाह हम दूसरे दूसरे लेते हैं टॉपिक्स, ताकि थोड़ा जो है हमारे दूसरे मामलात में भी एक आइडिया मिल जाए कि इस्लाम हमें क्या सिखाता है। जी, यहाँ से पढ़े। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, आप शायद म्यूट हो गई, शबाना। ठीक है, मैं अमीना को चांस देती हूँ। वक्त रहेगा तो शबाना को मैं फिर दोबारा से दे दूँ। जी, यहाँ पे अबू हुरैरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाजी एक सवाल करना था, पूछ सकते हो? जी जी। वो रमजान में रोजदारों को खाना खिलाने का एक ये कर देते, घर में हमारे दावत करते रहते, तो हम्म। क्या उसे कंटिन्यू तो खिलाना क्या सही है, क्या पूछना था मुझे। इफ्तार पार्टी शायद ना, इफ्तार की दावत हाँ हाँ हाँ, प्यार की हर दावत। साल करा करते हैं बोल के। हाँ। हाँ, तो वो आई मीन जरूरी नहीं है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि इस साल भी आपको करना ही है। हम्म, तो छोड़ने पर भी कोई गुनाह नहीं है। क्योंकि देखिए, बाहर इफ्तारी करा देंगे तो भी चलेगा, नहीं कराएंगे तो भी कोई बात नहीं। क्योंकि इफ्तार पार्टी जो है ना, देखिए पहले का जमाना बहुत अलग था। अगर कोई इफ्तारी उस वक्त करा भी रहा था ना, तो वो घर में जो बनाते वो एक सिंपल सी एक डिश होती थी, बना देते, लोग आ जाते, खा लेते, और घर के पास पड़ोस में ही होते। आजकल इफ्तार पार्टी, जैसे कल रिसेंटली मेरे रिश्तेदार भी पूछ रहे थे मुझे कि मैं आपका फ्री है बताएं कि मैं दावत करना चाह रही हूँ। तो मैं बताई कि नहीं, इफ्तार पार्टी कराने में आपके भी अच्छे खासे 4-5 दिन लग जाएंगे, और मुझे भी ऑल द वे यहाँ से ट्रैवल करके आने में, हालांकि करीब ही है, लेकिन ट्रैफिक से होते हुए जाने में मुझे, और थोड़ा बहुत आप कितना भी सिंपल तैयार हो, लेकिन वक्त तो लग रहा है कि मैं कुछ तैयार कर रही हूँ, 3 बजे से तैयार हो रही हूँ, फिर 5 बजे निकल रही हूँ, फिर वहां पर 6-7 बजे पहुंच रही हूँ, मेरे असर मगरिब इवन मेरी ईशा और तरावी सब डिस्टर्ब होगा, फिर वहां से वापस में आऊंगी, मेरी इवन क़यामुल लैल डिस्टर्ब होगी। तो रमजान का ये महीना इसलिए नहीं होता कि हम बस वक्त जाया कर रहे हैं किसी भी एक बहाने से। तो रोजदारों को इफ्तारी कराना चाहिए, लेकिन देखें कि उसमें हमारा वक्त ना निकल रहा हो, हमारी नमाजें, हमारी इबादतें जो है जाया ना नहीं हो रही हो। तो सिर्फ खिलाने की बात है, आप कभी भी खिला सकते हैं। और जिनको हम इफ्तार पार्टी देंगे मिसाल के तौर पर घर के अंदर, तो जिस फैमिलीज को हम बुला रहे होंगे, उसमें मिसाल के तौर पर 4 लोग होंगे, तो 2 ने रोजा रखा होगा, 2 तो बच्चे होंगे जो रोजा नहीं है। यानी कि हम कह रहे हैं कि हम इफ्तार करवा रहे हैं, उसमें से अगर से 2 बहनें भी आई होंगी, तो अल्लाह आलम की एक बहन को शायद रोजा नहीं है वो आज। तो जरूरी नहीं कि हम जो मेहनत करें वाकई में रोजदारों पर ही हम कर रहे हैं। तो ये मेरे अल्फाज नहीं, मैं पर्सनली भी इस चीज को, इस चीज से हमेशा बाहर रही हूँ कि ना इफ्तार पार्टीज को जाना मुझे पसंद है, और ना मैं अपने घर में कभी करती हूँ। और स्कॉलर्स को भी मैंने कहते हुए सुना है, चलो मेरी बात, मैं तो अभी अभी इस्लाम में आई हूँ का मखल है, लेकिन इस स्कॉलर्स को भी मैंने सुना है कहते हुए कि प्लीज ये अवॉइड करें इफ्तार पार्टीज। यहाँ तक कि मस्जिदों में भी जो वो एक लगा रहता है, बना रहे हैं, खिला रहे हैं, क्योंकि वही वो बता रहे थे कि मस्जिदों को भी जो है आपने सिर्फ एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना दिया है, कि वहां पे इफ्तार मिलता है इसलिए लोग वहां पर नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं। हालांकि वहां पर जितने लोग नमाज पढ़ रहे हैं, इवन मर्दों में भी, जरूरी नहीं कि हर किसी ने वहां पर रोजा रखा हो। तो देखें, आपको आइडिया है कि मिसाल के तौर पर आसान करने के लिए, अब जैसे इस रमजान मैंने क्या किया है कि डेली बेसिस पर ही मैं जो खाना बना रही हूँ उसमें थोड़ा ज्यादा कर देती हूँ। तो उसको जो बाहर पड़ोसियों पड़ोसियों का एक कर लें आप,
यानी कि जो बना रही हैं आप उसी में से थोड़ा आप एक्स्ट्रा बना दिया, एक पड़ोसी के घर भेज दिया, कल एक पड़ोसी के घर, किसी और एक दिन। तो इस तरह से रोजदारों तक आपने, कुछ रोजदारों को, आपकी नीयत तो वही होती है ना, तो कुछ रोजदारों तक वो भी इफ्तार भी पहुंच गया। और उसी में थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ मैं, तो वो पैकेट बनाकर बाहर भी एक दो मिस्किनों को पहुंच जाता है, कुछ भी जो भी है, खाना है या समोसे हैं, कोई भी एक चीज है पहुंच जाती है, तो मिस्किनों को भी खिला दिया। यानी कि मेरा वक्त भी नहीं जा रहा है और मैं नियत भी वही कर रही हूँ कि अल्लाह ताला ये रोजदारों तक, कभी खजूर का डब्बा ही मैं किसी को गिफ्ट कर दिया कि उसी से रोजा खोलेंगे ना, तो अल्लाह ताला ये रोजदारों के लिए है, तो ये इफ्तारी के लिए, जो जो भी इफ्तारी से करेगा उसका सवाब तो मेरे हक में लिख दे। तो एक बाहर जो एकदम जो फकीर लोग होते हैं उनको पहुंचा दिया, तो वो भी मिस्किनों को खाना खिलाने के सवाब में तो ये मेरा हिस्सा लिख दे। तो वो बहुत ज्यादा यूं आप प्लान करें कि आप करें नहीं किया, लेकिन उसमें देखें कि बहुत ज्यादा आपका वक्त ऐसे ही जाया भी ना हो, ठीक है। लेकिन वो कि आपको लग रहा है कि इस बार नहीं खिलाएंगे तो कोई गुनाह तो नहीं हो जाएगा, नहीं होगा इंशाल्लाह। फिर भी आप एक बार दो बार इस्तिखारा भी कर लें अल्लाह ताला से, दुआएं अपनी नमाजों में एक बार अल्लाह ताला के सामने वो बात रख दें कि अल्लाह ताला मेरा दिल ऐसा कर रहा है कि मैं इस रमजान ना खिलाऊं, अगरचे मैं गलत पर हूं तो मेरी रहनुमाई कर दे, और खाना खिलाना जरूरी है तो उसके लिए भी मुझे आसानी कर दे। तो आप एक दो तीन बार आप दुआ कर ले। मैं ऐसा करती हूँ, जब एकदम क्लियर नहीं होता मामला तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, तो फिर जो है ना कि किसी एक जगह पर जो है रुक जाता है कि हाँ ये सही है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो फिर दूसरों के भी कंधों पर नहीं होती, आपके दिल पर भी कोई बोझ नहीं होता कि आपने सही किया या गलत किया। अब मुझसे आपने पूछ लिया तो आपके जहन में कहीं ऐसा कि बाजी ने पता नहीं सही एडवाइस किया या नहीं किया, वो भी रहता है। तो इसलिए आप बेहतर कौन है, अल्लाह ताला ही हमें बेहतर रहनुमाई करने वाला है। कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले आप अल्लाह ताला से जो है दुआ कर लें, एक दो दिन जो है हर नमाज के बाद अल्लाह ताला से दुआ कर लें कि अल्लाह ताला इस मामले में तो मेरी रहनुमाई कर। तो इंशाल्लाह आपके जहन में एक बात आ ही जाएगी जो आपके दिल को इत्मीनान कर देगी कि हाँ ये सही है, ऐसे में कर लूं। जी। जी बहुत शुक्रिया। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन एक सुराख से 2 मरतबा नहीं ढसा जाता। डस आ जाता, यानी कि वो जो शाम का डसना कहते हैं ना, उस डसा जाने को, ये एक्चुअली मामलात में एहतियात और तहम्मुल इख्तियार करने का, मामलात में एहतियात यानी कि केयरफुली जो भी मामला कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि मोमिन को एक जगह से 2 मरतबा नहीं डसा जाता, यानी कि एक ही मामले में 2 बार चीटिंग जैसी चीज, चीट नहीं किया जा सकता या धोखा नहीं दिया जा सकता, बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, या एक ही पर्सन से इंसान जो है यानी कि मोमिन जो है 2 बार जो है धोखा नहीं खा सकता। कहने का मतलब मोमिन जो है समझदार और अक्लमंद होना चाहिए और उसे अक्लमंदी से काम लेना चाहिए, वही गलती बार बार ना दोहराएं या वही धोखा बार बार ना खाएं। जी। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, आप मुझे वसीयत फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मामले पर गौर व फिक्र कर, अगर तू इसके अंजाम में खैर व भलाई देखे तो इसे कर गुजर, और अगर तुझे गुमराही का अंदेशा लगे तो इसे मत कर। हम्म। तो नसीहत क्या की गई है, मुस्लिम। हमेशा मामले पर गौर करें, फिर उसमें आपको खैर और भलाई दिखे तो करें, गुमराही का अंदेशा लगे तो मत कर। तो जैसे हम जैसे जैसे इल्म सीख रहे हैं, थोड़ा जो हमेशा से करते आ रहे हैं, चाहे वो फातिहा का मामलात हो या दरगाहों पे जाने के मामलात हो, और भी बहुत सारे ना चीजें जैसे हम छोड़ना चाहते हैं तो हमारे दिल में पहले वसवसे आते हैं। तो यहाँ पे भी वही बात है कि उस मामले पर गौर करना चाहिए कि इस्लाम क्या कहता है, कुरान में क्या है, हदीस में क्या है, और प्रैक्टिकली भी, प्रैक्टिकलिटी में भी देखें कि इसमें हमारे लिए वाकई में खैर भलाई है या नहीं। हम तो कह रहे हैं कि इसमें नेकी है, लेकिन वाकई नेकी क्या है वो देख लें। गुमराही कहीं उसमें हम समझें कि वो अच्छा काम है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम गुमराह होते चले जाएं, तो इसलिए जो है उसे
مت کر، وہ تھوڑا ہمیں جو ہے ہر معاملے میں اچھے سے سمجھ لینا چاہیے. تو جیسے میں افطار پارٹی کا کہ تو میں نے کہا کہ نہیں، آفٹر رمضان بھی ہم مل سکتے ہیں، دعوت کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آفٹر رمضان ہی پلان کریں گے. تو اللہ تعالیٰ تو انہیں بھی میں یہی ایڈوائز کری تھی کہ سارا سال اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے کہ آپس میں ملو، کھاؤ پیو کھلاؤ سب کرو. رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اسے عبادت کے لیے آپ خاص کر لیں. کھلانا پلانا تو اب ایون عید کے بعد میں بھی ایک دعوت کر لیں، سب آ کر ملیں گے، کھائیں گے پلیں گے. سبھی ضروری نہیں کہ افطاری میں ہی ثواب لکھے گا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی خاطر آپ نے وہ دعوت کی ہے تاکہ لوگوں سے آپ کی میل ملاپ رہے، رشتہ داروں کے ساتھ یا پڑوسیوں کے ساتھ جس کو بھی آپ دعوت دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی خاطر دیں گے، تو اس میں بھی آپ کو بہترین اجر و ثواب رہے گا. اس میں ایسا نہیں کہ وہ افطاری کراتے تھے وہ الگ سا ثواب ہوتا تھا. نہیں، وہ افطاری کرانے کا ایگزیکٹ آپ کو ثواب کہاں ملے گا؟ دیکھیں کہ واقعی میں وہ روزدار ہو اور پھر واقعی میں اس کے پاس استطاعت نہیں کہ وہ اپنا افطار کریں، تو پھر جو ہے ایگزیکٹلی اس زمرے میں آئے گا کہ آپ نے اس کو افطار کروایا، اس کا ثواب آپ کو مل رہا ہے. اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ اپنے ہی گھر میں افطاری میں 10 10 چیزیں بناتے ہیں، 4 کھاتے ہیں، 4 فریج میں ڈالتے ہیں یا 4 ضائع کر دیتے ہیں، پھر ان پہ اور الگ سے آپ بھی دعوت دے کے وہی کام کر رہے ہیں. تو آج کے ماحول میں جو ہے وہ تھوڑا آپ سوچ سمجھ کر ہی کرنا چاہیے. چلیں اگلی پڑھ لیں. مصعب بن سعد رضی اللہ رحمت اللہ رحمۃ علیہ. اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، جبکہ کیا ہے بجو ہاں، امشق آمش. آمش نے فرمایا، میں تو اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے جانتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل آخرت کے علاوہ ہر چیز میں عجلت سے کام نہ لینا بہتر ہے. تو سکھایا جا رہا ہے ہمیں صرف آخرت کے علاوہ، یعنی کہ آخرت میں اس کا ثواب ملے گا اگر آپ کو گارنٹی ہے تو اس میں جو ہے جلدی کرنی چاہیے. جیسے نیکیوں میں سبقت کرو جو کہا جاتا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے کہ نیکی کا معاملہ ہے تو جلدی کرو، اسے ڈیلے نہ کرو کہ کل کریں گے پرسوں کریں گے. لیکن اگر سے دنیا کے معاملات ہیں تو اس میں تھوڑا وقت لیں، تھوڑا وقت دیں، سامنے والے کو بھی اپنے کو بھی سوچ سمجھ کر جو ہے اس کے معاملے. اب مثال کے طور پر آپ گھر خرید رہے ہیں یا شادی کر رہے ہیں، رشتہ کر رہے ہیں، کوئی بھی آپ ڈیسیجن لے رہے ہیں، بچوں کا اسکول ایڈمیشن کرا رہے ہیں، کوئی بھی میٹر ہو سکتا ہے، کوئی بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں، تو وہاں پر تھوڑا جو ہے استخارے سے کام لیں، استخارہ کریں، تھوڑا صبر کریں، سوچیں سمجھیں تحقیق کریں، پھر آپ کے دل کو اطمینان ہے کہ یہاں پر سب ٹھیک ہے، تب جو ہے جا کر فیصلہ کریں. ورنہ بیٹھے بیٹھے بس ایسے ہی ظاہر دیکھ کر جلدی جلدی فیصلے نہ کیا کریں. پڑھے عبداللہ بن. عبداللہ بن سرج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی سیرت، تحمل، وقار اور میانہ روی ہوں نبوت کا 24واں حصہ ہے. ہوں یعنی کہ اچھی سیرت، اچھے اخلاق کا ہونا. تحمل، تحمل کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ وہ کہ جلدی جلدی ریاکٹ نہ کرنا. تحمل میں جیسے بردو بار کہتے ہیں، یعنی کہ فوراً سے کسی نے کہا آپ ریاکشن میں آ گئے، ایسا نہیں، آرام سے آپ سوچ سمجھ کر، جیسے کول اینڈ کام انگلش میں کہتے ہیں کہ آرام سے. وقار یعنی کہ ایک عزت کے ساتھ. اور میانہ روی کیا ہے؟ میڈیم. نہ تو بہت کسی بھی جنرلی ایک معاملے کے بارے میں ہی بات ہو رہی، کوئی بھی معاملہ ہے تو اس میں آپ کو صحیح نیت کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ اس میں فیصلہ کرنا ہے، اور وہی جلد بازی نہیں کرنا ہے، آرام سے استخارہ کرنا ہے. پھر اس کے کیا اس کے آگے پیچھے تحقیق کر لینی چاہیے. اب کوئی بزنس ہی اسٹارٹ کر رہے ہیں تو سارا اس کے بارے میں آپ کو نالج ہونی چاہیے، اور جہاں پر آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں اس سارے میٹرز کی جو ہے اچھے سے آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے. پھر وقار کیا ہے؟ یہ جلد بازی میں ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، اب جا کر آپ نے کسی سے قرض لے لیا فوراً سے. تو یہ ایک وقار کیا ہے؟ اپنی ایک ریسپیکٹ رکھتے ہوئے، ایک سیلف ریسپیکٹ کو مینٹین کرتے ہوئے جو ہے کوئی بھی معاملہ آپ کر رہے ہیں. اب مثال کے طور پر بیٹی کا ہی رشتہ طے کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ لڑکے والے جو کہہ رہے ہیں ہم ہاں 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 کہہ کے مانتے چلے جا رہے ہیں. تو ایک وقار ہونا چاہیے کہ وہ حق بات کر رہے ہیں تو ہم مانے نہیں، حق بات کر رہے ہیں بس اپنی چلا رہے ہیں، اپنی منا رہے ہیں. تو انہیں جو ہے اب اگر وہ ایک انسانیت سے، ایک
حق کی طرف نہیں آ رہے تو کل کے دن ہماری بیٹی کو وہ کیا اس کی حق کی جو ہے عزت یا ریسپیکٹ دیں گے؟ تو وہ ہمیں بہت آرام سے تھوڑا سوچنا چاہیے کہ کن لوگوں کے حوالے ہم کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ صرف شادی کرنے کے لیے لڑکی کو گھر سے تو اٹھا دیا، اب یہ نہ ہو کہ ساری عمر وہ بھی رو رہی ہے ہم بھی رو رہے ہیں. تو ایسے ہر میٹر میں چاہے کوئی بھی میٹر ہو، تو وقار وہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس طرح سے نہ ہو کہ لوگ ٹوٹلی ہم پر غالب آ جائیں. اور میانہ روی کسی بھی میٹر میں جو ہے ایک اعتدال. اب مثال کے طور پر اب ہم دعوت ہی کر رہے ہیں تو اس میں یہ نہ ہو کہ کیونکہ دعوت کر رہے ہیں یا افطار پارٹی کر رہے ہیں ایک دم سے بہت ہائی فائی یہ بھی بنایا وہ بھی بنایا. نہیں، آرام سے کپڑے خرید رہے ہیں عید کو تو ٹھیک ہے، اور رمضان ہے اچھے پہننے کے لیے کہا گیا تو بہت سے ایکسپینسو لے کر آ کے نہیں. میاں روی جتنی ہماری ضرورت ہے. اب رمضان آ رہا ہے، گرمی میں آ رہا ہے، اب بہت بھاری کپڑے اب لے کر آئے تو اس کو پہن ہی نہیں سکتے صرف 5 منٹ پہننے کے لیے یا آدھا گھنٹہ پہننے کے لیے آپ نے بہت سارے پیسے ڈال کر لے کر آئے. اس سے تو اچھا ہے کہ میڈیم لے جو دیکھنے میں بھی اچھا ہو، آپ دن بھر پہن کر بھی رہ سکتے ہیں، سال بھر میں بھی اینی ٹائم آپ اٹھا کر اس کو پہن سکتے ہیں. بہت زیادہ کام والا لے کر آئیں گے تو بس اس کو الماری میں رکھیں گے، پھر شادی آئے گی تو پہنیں گے، شادی نہیں آئے گی تو وہی الماری میں وہ ایسے ہی رہے گا. پچھلے رمضان 5 منٹ کے لیے پہنا تھا یا آدھے گھنٹے کے لیے، اگلے رمضان تک اس کی باری نہیں آئی لیکن پھر اگلے رمضان میں ہم ایک اور لے کر آئیں گے اور ویسے ہی مہنگا والا. تو یہ جو ہے ہمیں لاجکلی بھی تھوڑا سوچنا ہے. ہم یہ چیزیں جو کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنے کمفرٹ، آپ اچھے لگے، آپ کا پیسہ آپ کو جو ہے فائدہ پہنچائے. ایسا لباس لے کر آئیں جو گرمی میں بھی آپ پہن سکیں، کمفرٹیبل پہن کر رہ سکیں، بار بار اٹھا کر پہن سکیں. تو وہ میڈیم ٹائپ کا لے کر آئیں گے. تو جسٹ ایک ایگزامپل دے رہی ہوں. تو ایسے ہی میاں نہ روی ہر معاملے میں جو ہے نہ تو یوں نظر آئیں کہ آپ بخیل ہیں، نہ تو ایسا نظر آئے کہ بہت آپ اپنی حیثیت سے باہر جا کر جو ہے کر رہی ہیں. تو یہ بھی جو ہے اس کی نصیحت کی گئی ہے، اچھی سیرت، تحمل و وقار اور میانہ روی. شاید اس کے بعد مارکنگ نہیں کی ہوں میں نے. ہوں، اس کو پڑھ لیں. ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ ایک شخص نماز پڑھنے والوں، روزہ رکھنے والوں، زکوٰۃ دینے والوں، حج اور عمرہ کرنے والوں میں ہوگا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اچھے کاموں کا ذکر کیا، لیکن اس شخص کو ثواب اس کی عقل کے تناسب سے دیا جائے. دیا جائے. ہوں، دیا جائے گا شاید وہ ہمارے یوم قیامت ہاں دیا جائے گا تو وہ کمپلیٹ ہوگا. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی استطاعت کے مطابق جو ہے کیا کریں گے، ثواب دیں گے. ہم، اس کو پڑھ لیں. یعنی کہ اب ایک عائشہ انسان ہے، مثال کے طور پر قرآن پڑھنے کی ہی بات ہم لے لیں کہ بہت کوشش کرنے کے بعد بھی وہ تجوید کے رولز یاد نہیں ہوتے ہیں، صحیح سے مخارج نہیں ہے، تو وہ اپنے اس نے کوشش کر لی، پھر اس کے بعد وہ جس طرح سے بھی قرآن پڑھے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی ثواب دے گا جیسے ایک بہترین تجوید کے ساتھ پڑھنے والا. اب میں مثال کے طور پر اچھا مخارج ہے، میں کوشش کر سکتی تھی، مجھے رولز بھی اچھے یاد ہو جاتے لیکن میں نے کاہلی کی لیکن اور غلطیوں کے ساتھ ہی میں قرآن پڑھ رہی ہوں تو پھر آبویسلی میرا مائنس ہوگا. لیکن جس بہن نے اپنے طرف سے تو پوری کوشش کر لی، یاد کرنے کی بھی کوشش کی، صحیح مخارج کا صحیح کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن اس کی کوشش میں وہ اتنا ہی ہو پا رہا تھا تو وہ اسی غلطیوں کے ساتھ بھی قرآن پڑھے گی تو بھی اللہ تعالیٰ اسے جو ہے ثواب دے گا. تو وہ ڈفرینس تھا اوپر جو میں بتانے تھوڑا. تو خیر وہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، بس انسان کو اپنی طرف سے ضرور ہر معاملے میں کو یعنی کہ ہر معاملے میں کوشش کرنی چاہیے بہترین طریقے سے کرنے کی. لیکن جہاں کر نہیں پا رہا ہے اسے وہ اللہ تعالیٰ پر اچھا گمان ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ میرے بندے نے تو کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. جی یہاں سے پڑھیں عائشہ. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور وہ جس قدر نرمی پر عطا کرتا ہے وہ سختی پر عطا نہیں کرتا، اس کے علاوہ وہ کسی اور چیز پر عطا کرتا ہے۔ یہ اور یہ نرمی، حیا اور حسن خلق کا بیان، یہ انشاءاللہ ہم کل بھی کنٹینیو کریں گے، ٹائم ختم ہو رہا ہے، لیکن بہت ہی اچھا ٹاپک ہے یہ۔ تو اس میں بہت ساری ہمیں اپنی تربیت کرنے کی کوشش ہے۔ نرمی کرنے والا، اللہ تعالیٰ کو نرمی پسند ہے، اور جس قدر وہ نرمی پر عطا کرتا ہے، یعنی کہ جو بھی معاملات اب میں کر رہی ہوں کسی کے بھی ساتھ، اس میں اگر شاید نرمی ہو، ایک ہے کہ میں سخت لہجے سے بھی بول سکتی ہوں چاہے کوئی بھی ہو، یا میں نرمی سے بول سکتی ہوں، تو نرمی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، چاہے وہ بچوں کے ساتھ ہو، شوہر کے ساتھ ہو، بہن کے ساتھ ہو، بھائی کے ساتھ ہو، والدین کے ساتھ ہو، جس پر بھی ہو، چاہے صرف لہجے کی بات ہو یا معاملات کی بات ہو۔ اب مثال کے طور پر میں ٹیچر ہی ہوں، اب میں نے کہا ہے بچے سے کہ کل تم 5 ٹائمس لے کر نہیں آؤ گے، تم پنشمنٹ ملے گی۔ اب کل بچہ وہ 5 ٹائمس لکھ کر نہیں آیا، 3 ٹائمس لکھ کر آیا، تو ہاں کل میں نے کہا تھا کہ 5 ٹائمس لکھے گا نہیں تو میں پنشمنٹ ملے گی، ابھی میں نے مار دیا، تو یہ نرمی کا معاملہ نہیں ہوا۔ ابھی میں نے دیکھا کہ 5 ٹائمس نہیں لکھا، کیوں نہیں لکھے، تو وہ کچھ ریزن بتا رہا ہے، ایکسکیوز لے رہا ہے، تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے چلو، وہ میں نرمی کر رہی ہوں کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کی خاطر، وہ مجھے کرنا ہے کہ خیر اللہ تعالیٰ کو نرمی پسند ہے، تو میں نے کہا بیٹے اس بچے کو ٹھیک ہے کل باقی کے تم لے کر آؤ گے، اوکے، تو آج میں تمہیں ایکسکیوز دے رہی ہوں، اس طرح سے۔ چاہے کہ کسی کو آپ نے قرض دیا ہو، وہ قرض کے معاملے میں بھی آپ نرمی کا معاملہ کر رہے ہیں کہ آپ نے پوچھا کہ آپ نے ابھی قرض ادا نہیں کیا، کیا بات ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں 1 مہینہ اور وقت دے دیجیے، تو کہا آپ نے اپنے دل میں سوچا کہ میں اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کو جو ہے 1 مہینہ اور میں وقت دے دیتی ہوں۔ تو یہ جو ہے جہاں پہ بھی معاملات ہو رہے ہیں نرمی کا معاملہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اس پر دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس پر اتنا عطا فرماتا ہے کہ کسی اور چیز پر عطا نہیں کرتا۔ تو جہاں کہیں ہمارے معاملات آ رہے ہیں، گھر کے اندر بھی لوگوں کے ساتھ بھی کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر تھوڑی سخت لہجے، سخت رویہ چل رہا ہوتا ہے، جیسے ساس بہو کا ہی کیوں نہ ہو۔ ابھی ایک وقت ہوتا ہے کہ ساس کا غلبہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ بہت بہو کے ساتھ اسٹرکٹ چل رہی ہے کہ تمہیں ایسے ہی کرنا ہے، ویسے ہی کرنا ہے، مکسی سے نہیں بنانا ہے، سل بتے سے ہی بنانا ہے۔ ابھی ایک وقت آ رہا ہے کہ بہو ڈومیننٹ چل رہی ہے، ابھی اس کا زیادہ پاور ہے کیونکہ ساس ابھی بیمار ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے۔ تو یہ دونوں ہی میٹر میں، جب ساس اقتدار پر تھی تو اس نے نرمی کا معاملہ کیا، اچھا آپ سے یہ نہیں ہوگا، چھوڑ دیں، آپ مکسی میں ہی کر لیں، کوئی بات نہیں، آج یہ آپ یہ نہیں بنا سکتی، کوئی بات نہیں، وہ بنا دیں، آپ آج نہیں کر سکتی، چلے ہم دونوں مل کے کر لیں۔ یہ جو ہے معاملات میں نرمی کرنا ہے۔ تو جو کوئی بھی غالب ہے، یعنی کہ جس وقت جو بھی پاور میں ہے، وہ دوسرے کے اپنے جو اپنے انڈر میں جو آ رہا ہے اس پر نرمی کا معاملہ کرے، اور اللہ تعالیٰ سے بہترین عطا کی امید رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں وہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جو ہے نرمی کا معاملہ کرنے والا بنائے، اور اس پر اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے بے شمار رحمت سے نوازے ہمیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔